بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بیان ہو رہا تھا کہ صلاۃ تسبیح کے بارے میں کئی کلمات جو اس نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کا طریقہ بتا دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو پہچان یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ اجمالی تعارف ہمیں ہو سکتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے اور ہم ہر چیز میں محدود ہیں۔ وہ لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، تو ہم اس کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہو کہ اجمالی مفہوم ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل مائل ہو جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، الحمدللہ والحمدللہ، تمام تر کمالات خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں یا مخلوق میں ہیں، سب کے سب للہ، اللہ کے لیے۔ ولا الہ الا اللہ، یہ ایک اور صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ یہ الہ ایسی صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے، تمام صفات اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے تمام تر صفات کی دوسروں سے نفی کی اور اللہ کی بھی آپ نے ثابت کیا۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کہا ہو لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا بارئ الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا عظیم الا اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ تمام تر صفات کی نفی ہے دوسروں سے، کیونکہ الہ اس کو کہا جاتا ہے جن کے اندر یہ صفات ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو عزت دینے والا ہو، جو ذلت دینے والا ہو، جس کے ہاتھ میں یہ تمام تر تصرفات موجود ہو۔ الہ صرف وہ ہے۔ اس لیے مشرکین کو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم کیسے دوسرے معبودوں کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے، نہ آسمانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ زمین کو وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر خالقیت کا معنی نہیں ہے۔ معبود الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو اور معز ہو، مذل ہو، حکیم ہو، عزیز ہو، قادر، مقتدر ہو۔ تمہارے معبود تو یا بے جان ہے، اگر جاندار ہے تو وہ یہ تصرفات کر نہیں سکتے، اور معبود تو وہ ہوتا ہے جو ان تصرفات کی کرنے پر قادر ہو۔ وہ یہ مانتے تھے، وہ لوگ یہ تو مانتے تھے کہ آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں دوسری معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے اور اب بھی شریک کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو مشرکین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری شرکا ٹھہرا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا معبود وہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، یہ کام جو ہو رہے ہیں، یہ ہمارے یہ جو کام ہو رہے ہیں، بیٹا دینا، روزی دینا، یہ وہ چھوٹے معبود کر رہے ہیں۔ بڑے معبود نے ان کو یہ تصرف دیا ہے
ان کو طاقت دی ہے، اب بڑا معبود جو ہے بس وہ بالکل فارغ ہے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کلہ ہوا شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو. تو الہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اب آپ نے یہ کہا تو آپ نے یہ اس لیے توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو جتنے خدائی صفات ہے اس الہ چھوٹے سے لفظ میں جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس چھوٹے سے کلمے میں اور اس الہ میں آپ نے تمام تر خدائی صفات وہ آپ نے اللہ کے لیے ثابت کر دی اور دوسروں سے آپ نے نفی کی ان صفات کی. جب نفی کی تو یہ توحید ہے. اسی کو کفار و مشرکین نہیں مانتے تھے، گڑبڑ اس میں کرتے تھے اور اب بھی اسی طرح ہے. اللہ ہم کو اس توحید پر قائم دائم رکھے. تو لا الہ اس کلمے دیکھو، اس نماز میں تیسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو یہ جامع کلمہ ہے تمام صفات کو. اس کے بعد ہم کہتے ہیں واللہ اکبر، واللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں. اب دیکھو، جو شخص محنت کرتا ہے اپنے نفس پر، اس کو سدھارنے پر، اپنے نفس کو قابو میں لانے پر، ابھی آپ دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں. نفس تو نہیں مانتا تھا، وہ تو مختلف بہانے سامنے کرتا تھا، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے اس پہاڑوں میں. یہ محنت ہے اس بات کی کہ توحید کو ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعالیٰ کی طرف میلان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جائے. تو جو بھی محنت کرتا ہے، یقینی بات ہے جو اس بات کی محنت کرتا ہے کہ میرا نفس قابو میں آ جائے، شیطان قابو میں آ جائے. ہر ایک بندے کے ساتھ اپنا اپنا ایک شیطان ہوتا ہے. نفس اور شیطان یہ دونوں چیزیں ہمارے دشمن ہیں. نفس شیطان کا ایجنٹ ہے تمہارا، لیکن کام شیطان کے لیے کرتا ہے. تو جو بھی اب یہ محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے اس کے دل میں آتی رہتی ہے. اور بندہ اگر اس کی تربیت نہ ہو جائے تو وہ پھر اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو پہنچ گیا، مجھے رونا آتا ہے دعاؤں میں، اور میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے میرے دل میں ہے. اب وہ اسی کو وہ کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے. تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے دل میں اللہ کی جو عظمت آ جائے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بڑا ہے. جتنا بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دروازہ کھل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بڑا ہے. آپ کے ایک دل میں تو کیا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام تر مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس کے دل میں بھی، تمام انبیاء کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ان پر کلی ہے، اگر اس کو جمع کیا جائے اور ایک دل میں ڈال دیا جائے، اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. تو اس وجہ سے اس کلمے میں یہی بات ہے، بندے کی جہل مرکب کا علاج ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو بس اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جائے. اللہ بہت ہی بڑا ہے، وہ اس کی بڑائی، عظمت، اس کا احاطہ
بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کلمے کا یہی معنی ہے واللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ تو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی وجہ سے دیکھو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں، ان کلمات میں یہی بات ہے۔ اور پھر آگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں تفویض ہے، یعنی ان کلمات میں واللہ اکبر تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ میں اس کے معنی کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بندے کی چوٹائی کا بیان ہے کہ بندہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ حول اور قوت یہ دو چیزیں ہیں، یہ بندے کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ لا حول، حول کا معنی پیرنا، یعنی کسی بات سے بچنا، حول۔ تو اس میں بندہ یہ کہتا ہے لا حول، یعنی کسی چیز سے بھی، چاہے وہ گناہ ہو، تکلیف دہ چیز ہو، اس سے آدمی نہیں بچ سکتا الا باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت کا معنی طاقت، یعنی کسی نفع والی چیز کو حاصل کرنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو حول اور قوت یہ دونوں چیزیں، حول سے بندہ بچتا ہے اور قوت سے بندہ پاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو حول اور قوت ہے یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بندہ تفویض کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اس کلمے میں کہ اللہ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں، کسی بھی قسم کا حول پیرنا بچنا نہیں ہے، ولا قوت، اور نہ کسی قسم کی نفع کو حاصل کرنا ہے الا باللہ، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو اس کلمے میں اپنی انتہائی چھٹائی کا بیان ہے۔ اب یہ کلمات جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں یہ معنی جو تمہارے سامنے آ گیا، اب اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لأن اقول، مسلم شریف کی روایت ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ کہوں، یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے ان تمام تر چیزوں سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جتنا معرفت اور پہچان ہمارا ہو سکتا ہے اتنا جتنا ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اس میں کہ اللہ کون ہو سکتا ہے۔ تو اس میں توحید بھی ہے، کیونکہ جو معبود باطلہ ہیں وہ ان کی جو یہ خدا ہیں وہ یہ صفات ان کے اندر نہیں ہے، اور مشرکین جو ہے وہ صفات ان بتوں کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی برحق خدا ہے۔ ان کلمات میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح گویا کہ یہ تزکیہ کا بہت بڑا سبب ہے۔ دل یہاں جو محنت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو محنت ہے تہجد سے لے کر پھر سونے تک، یہ پورا سال صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ سال پورا سال چلتا ہے، حتیٰ کہ عید کے دن ایک دو دن صرف چھٹی ہوتی ہے، پھر ان ایام میں بھی یہ ہوتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ چلہ لگا سکتے ہیں، چلہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی کبھی آتا ہے جو سال لگاتا ہے، ایسی بھی مجاہدے والے ہیں کہ وہ پورا سال یہاں لگاتے ہیں۔ تو آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں۔ لہذا یہ ترتیب جو ہے اس میں تزکیہ جو ہے تمام تر معمولات میں اس میں تزکیہ ہے کہ ہمارے دل پاک و صاف ہو جائے، اس میں تزکیہ ہے۔
تو صلاۃ و تسبیح بھی یہ ایک معمول ہے یہاں کا معمولات میں سے. یہ روزانہ جب کوئی چلہ لگاتا ہے تو اس کو ترغیب دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھ لو، تاکہ 40 دن ہم مسلسل پڑھیں. پھر آدمی ہر چیز جو 40 مرتبہ بندی سے کیا جاتا ہے تو وہ بندے کا مزاج بن جاتا ہے. جب خوب شوق اور لگن سے آدمی کوئی بھی عمل، تہجد ہو، جو بھی عمل ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، تلاوت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا جو بھی طریقہ ہو، 40 دن اس پر عمل جب کرتا ہے تو وہ پھر بندے کے قابو میں آ جاتا ہے. پھر بندے کو توفیق ملتی ہے، اس پر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کلمات یہ ہم اس صلاۃ و تسبیح کی نماز میں، صلاۃ و تسبیح میں ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں. واللہ اکبر تک اگر آپ نے پڑھا تو اس سے بھی آپ کی نماز پوری ہو جاتی ہے. اس سے آپ آگے جاتے ہیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ تک آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کی نماز بہت طویل ہو جائے گی. لہٰذا اگر آپ صرف واللہ اکبر تک پر اتفاق کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک پڑھے بس، اس سے بھی آپ کی نماز صلاۃ و تسبیح پوری ہو جاتی ہے. صلاۃ و تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت کی نیت باندھ لیں، 4 رکعت کی نیت آپ باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک جب آپ آ جائیں تو اس کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ. ٹوٹل 7 جگہ ہیں. پہلی مرتبہ میں جو پہلی جگہ ہے اس میں 15 مرتبہ ہے، باقی تمام جگہوں میں 6 جگہ پھر باقی ہیں، اس میں پھر 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ. تو پہلی جگہ جو ہے وہ الحمد سے پہلے ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد ابھی آگے آپ نہ جائیں، 15 مرتبہ کہیں. اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے کریں، اور پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ لیں، اس کے بعد کھڑے یہ 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں. یہ 4 جگہیں ہو گئی. پہلی جگہ میں آپ نے 15 مرتبہ پڑھا، اور باقی 3 جگہوں میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھا. ابھی آپ سجدے کے لیے جائیں تو اس حالت میں بھی 3 جگہوں میں پڑھا جاتا ہے. پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد درمیان میں جو بیٹھتا ہے جلسہ اس کو کہتے ہیں. جلسے میں یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے جلسہ، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسری سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. تو یہ کل یہ 3 جگہ یہ ہو گئی، 4 وہ ہو گئی، تو یہ ٹوٹل 7 جگہ ہو گئی. ایک طریقہ اس کا یہ ہے. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو 15 مرتبہ پہلا والا جو آپ نے پڑھا تھا وہ آپ شروع کریں سورت کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، اس کے بعد 15 مرتبہ شروع کریں. اب اس پہلے میں تو 4 مرتبہ قیام کی حالت میں تھا، اور باقی 3 سجدے کی حالت میں 3 جگہوں میں پڑھا جاتا. اس میں 3 مرتبہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں. ایک تو یہ ہوا، ایک ابھی رکوع کے لیے آپ جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں بس. اب پہلی طریقے میں 4 مرتبہ کڑے حالت میں تھا، یہاں پہ 3 مرتبہ ہو گیا. پہلی میں 15 مرتبہ، 2 جگہوں میں 10، ایک رکوع میں ایک قومہ ہے، اس کو قومہ کہا جاتا ہے، جو رکوع کے بعد ہم سر اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے مسائل آگے آئیں گے. تو
تو یہ پھر یہاں پر آپ پڑھ لیں، رکوع میں پڑھ لیں، اور قوما میں آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ رکوع کی اپنی جو تسبیحات ہیں اس کو آپ پورا کریں، رکوع کی جو اپنی تسبیحات ہیں۔ تو اس کے بعد 4 جگہ ہیں، کون سی؟ پہلے سجدے میں پڑھ لیں، پھر دوسرے درمیان میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دوسری سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب یہ چوتھی جگہ کہاں ہے؟ پہلے میں تو یہاں پر 3 تھے، ہم دوسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ اٹھتے تھے۔ ابھی چوتھی جگہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ دوسری سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھ لیں۔ بس یہ صرف اتنی بات ہے پہلے اور یہاں میں۔ پہلے میں سورہ فاتحہ سے پہلے 10 مرتبہ تھا، پھر 10 مرتبہ پہلے طریقے میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھتے تھے، اور یہاں پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو 10 آخری والا ہے، دوسری سجدے سر اٹھانے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ اللہ اکبر کہہ کر 10 مرتبہ پورا کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی پھر 15 مرتبہ وہ آپ شروع میں نہ پڑھیں، پہلے طریقے میں تو دوسری رکعت میں 15 مرتبہ جیسے آپ کھڑے ہو گئے تو یہاں پر آپ پڑھ لیں دوسری رکعت میں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یعنی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ، اور دوسری طریقے میں 15 مرتبہ جو ہے وہ سورت کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں ایک طریقہ اپنائیں، یا پہلا طریقہ اپنائیں یا دوسرا طریقہ اپنائیں۔ تو اس کا جو دوسرا طریقہ ہے، آپ اپنے ساتھی یہاں پر بہت ہوں گے جنہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، تو اس میں آپ جو دوسرا طریقہ ہے معمر حضرات کے لیے، جو سن رسیدہ لوگ ہوں ان کے لیے دوسرے طریقے اس لیے اچھا ہے کہ اس میں قیام زیادہ نہیں ہوتا، اس میں 4 مرتبہ بیٹھنے کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اور پہلا طریقہ اس میں آدمی خطا کم ہو سکتا ہے، اس میں خطائی کا امکان، کیونکہ دوسری سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آدمی ڈائریکٹ کھڑا ہو جاتا ہے عام نمازوں میں، یہاں پر دوسری سجدے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی آدمی خطا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل جو ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے کہ اس کے مسائل کیا ہے۔ ٹائم بہت کم ہے۔ ایک مسئلہ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھول گئے تو اس کو پھر دوسری جگہ پورا کریں، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کو کبھی شک ہو جائے کہ میں نے 5 پڑھے یا 10 پڑھے، تو پھر اس میں آپ دیکھ لیں، اگر غالب گمان ہو اسی پر عمل کرے، نہ ہو تو اس کو کم سمجھے، بس یعنی 5 اور 10 میں شک ہے تو آپ یہ کہو کہ میں نے 5 پڑھے، 5 مزید پڑھ لو۔ شک کی صورت میں آپ نے کہا کہ میں نے 10 پڑھے ہیں یا 8 پڑھے ہیں، تو ایسا نہ کہو کہ آپ 10 پر عمل کرو کہ چلو 10 پڑھے ہیں، نہیں، آپ اس کو پھر 8 سمجھو کہ چلو میں نے 8 مرتبہ پڑھے ہیں اور 2 مرتبہ آپ مزید پڑھیں، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں آتا۔ اور ایک مسئلہ اس کا یہ ہے کہ آپ گنیں گے کیسے اس کو؟ تو اس کے گننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ پر نہ گنیں، اس طرح نہ گنیں، بلکہ 10 انگلیاں ہیں، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو دبائیں، یعنی 1 2 اس طرح ہاتھ کو، انگلیوں کو اپنی جگہ پر دبائیں، اس طرح تسبیح ہاتھ میں نہ لے لیں، اس سے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو گننے کا طریقہ، بعض لوگ ذہن میں گنتے ہیں، تو ذہن میں بھی آپ گن سکتے ہیں، یہ بہرحال گننا جیسے بھی ہو آپ طریقے کے مطابق، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ گننے کے لیے آپ یہ انگلی بس اپنی جگہ پر دبائیں، 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ کے ساتھ تیسری مرتبہ کے ساتھ، اس طرح آگے آپ کی 10 انگلیاں ہیں، تو ہر ایک دبانے سے 10 مرتبہ پوری ہو جائیں گے۔ تو گننے کا یہ طریقہ ہے۔ ایک مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس میں کون سی صورت پڑھیں گے؟
اس میں آپ جو بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، جس طرح نفلوں میں آپ جو بھی صورت پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی، لیکن الہاکم التکاثر اور والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کبھی آپ چھوٹی صورت پڑھتے ہیں، انا اعطیناک پڑھ لیں، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہ 3 آیتیں آپ نے پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو جس طرح عام نمازوں میں آپ جو قرات کرتے ہیں اس میں بھی وہی قرات کریں، لیکن بہتر یہ صورتیں ہیں الہاکم التکاثر اور والعصر قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ تو یہ اگر آپ پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ 2 طریقے ہیں پڑھنے کی۔ اس کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سلام درمیان میں، جب یہ تو 4 رکعت ہے نا، ایک سلام سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 پر سلام پہلے، یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ صرف سمجھنا چاہیے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سلام سے آپ مسلسل آپ 4 رکعت پڑھ کر پھر سلام پھر بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا آپ کرتے ہیں کہ 2 صبح کے وقت پڑھتے ہیں، 2 بعد میں پڑھتے ہیں، جو معمر اور بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ مسلسل نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دو رکعت میں آپ سلام پھر لیں، پھر باقی جو نماز باقی رہ گئی اس کو پھر دوسری سلام کے ساتھ آپ پورا کر لیں، دوسری وقت میں یا اسی وقت میں پھر اس کو پورا کریں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک سلام سے آپ نماز کو پورا کریں، لیکن آپ کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ 2 سلام سے آپ یہ پورا کر لیں۔ اگر آپ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عبد و رسول تک پہلا قاعدہ جو ہے تشہد پڑھنے کے بعد، یعنی عبد و رسول کے بعد آپ نے جب پڑھ لیا تو اب آگے تو نہیں 4 رکعت میں، جب فرض کی نماز ہو، واجب کی نماز ہو، اگر کوئی آگے چلا اس کو یاد نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو آتا ہے۔ نفل نمازوں میں اور صلاۃ التسبیح میں سجدہ سہو نہیں آتا۔ اگر کوئی آگے بھی پڑھ لے اللہم صلی، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ نفل نمازوں میں اور صلاۃ التسبیح میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر تیسری رکعت میں آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ ویسے تو ہم عام نمازوں میں بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن پہلی رکعت جس طرح ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں، تیسری رکعت بھی نفلوں میں آپ سبحانک اللہم سے شروع کریں، اور اس میں بھی بہتر طریقہ ہے، صرف یہ ہے کہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر آپ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے تو یہ بھی جائز ہے، اسی طرح آپ عبد و رسول پر اٹھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عبد و رسول کے بعد درود بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ گنجائش صرف نفل نمازوں میں ہے۔ فرض یا سنت مؤکدہ یا واجب کی جو نمازیں ہیں وہاں آپ آگے نہ جائیں۔ اگر آپ آگے چلے گئے عبد و رسول کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یعنی اللہم صلی علی محمد، اتنا آپ نے پڑھا یا زیادہ پڑھا تو آپ پر سجدہ سہو آئے گا، سجدہ سہو آپ پر آئے گا۔ انشاءاللہ اس سجدہ سہو کے مسائل بھی آگے بیان ہوں گے۔ تو بلکہ باقی بعد جو نفل کی نماز ہے تو اس میں آپ عبد و رسول کے بعد پہلے درود پڑھ لیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں، پھر سلام نہ پھیریں، پھر آپ کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اس میں آپ سبحانک اللہم سے آپ شروع کر لیں۔
باقی آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو ساتھی جاننے والا ہے دوسرے کو سکھائے، جب تک آپ نے سکھایا تو جب تک بھی یہ اس پر عمل کرے گا آپ کا اس میں حصہ ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی اجر عطا کریں گے۔ وہ پڑھتا ہے اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود سیکھی قرآن دوسروں کو سکھائے۔ تو سکھانے والے عمل کا یہ فائدہ ہے کہ آپ قبر میں ہوں گے، آپ نے جس کو سکھایا ہے اس کی وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس علم پر جو آپ نے سکھایا ہے، آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ویسے تو عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جو سکھانے کا عمل ہے اس کا عمل نامہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، چاہے دنیاوی نفع ہو چاہے دینی نفع ہو۔ دوسروں کو نفع پہنچانا یہ ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہم کسی بس جو بھی ہو ہم اس کو نفع پہنچائے، ضرر کسی کو نہ دے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد باقی مسائل بھی باقی دنوں میں انشاءاللہ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اب کوشش کریں کہ آپ یہ نماز پڑھ لیں روزانہ کی سطح پر۔ اگر آپ کوشش کریں نا کہ یہ جو ظہر کا وقت ہے، اگر آپ 40 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت اپنائیں، 40 منٹ، تو اس میں 5-10 منٹ میں آپ کے وضو ہو جائے گا۔ باقی 20 منٹ رہتے ہیں، اس میں آپ 20 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے، 22 منٹ میں آپ کی نماز ہو جائے گی، باقی میں آپ پھر سنتیں پڑھ لیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ بہتر ہے، اس میں آپ کو آسانی سے عمل ہوگا، اور اس وقت آسمان کے تمام دروازے کھلے رہتے ہیں، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں نا وہ اوپر ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے، بہترین وقت۔ اس وقت تمام تر چیزیں تسبیح میں لگ جاتی ہے، صرف انسان ہوتے ہیں جو یہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وقت جو ہے اس کو قیمتی بنائے۔ یہ تہجد کا وقت ثانی ہے، دوسرا وقت۔ اس وقت آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے آپ نے رات کو تہجد کے وقت میں پڑھا ہو۔ بلند آواز سے نہ پڑھیں اور جماعت کے ساتھ بھی نہ پڑھیں۔ انفرادی نماز ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، اور بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں، چپ کے پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔